کچھ سالوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہر بجٹ میں سندھ حکومت نے کچھ مخصوص ڈویژنس کے لیے یا ڈسٹرکس کے لیے علیحدہ بجٹ کا بھی اعلان کیا تھا، فنڈز کا. اس میں لاڑکانہ بھی آ گیا، اس میں حیدرآباد، آپ کا سکھر، شہید بے نظیر آباد کچھ. تو وہ آپ کے تھرو وہاں پر امپلیمنٹ ہو رہا تھا یا وہ پھر کس طرح سندھ حکومت اس کو کر رہی تھی؟ کیونکہ آپ کے پاس او زی ٹی کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آیا کوئی. نہیں، او زی ٹی کے علاوہ جو اس وقت سکھر شہر کی میں بات کروں تو سندھ گورنمنٹ واز کائنڈ انف، بلاول بھٹو صاحب واز کائنڈ انف، مور دین 7 بلین روپیز کے ہمارے پروجیکٹس ہیں جو سکھر میونسپل کارپوریشن ایگزیکیوٹ کر رہی ہے. لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے ایز اے میئر آپ کو تھوڑا سا بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، لیڈرشپ کو، سی ایم صاحب کو آپ کو سمریز اپروو کروانی پڑتی ہیں. تو مور دین 7 بلین روپیز اوور اینڈ ابو دا او زی ٹیز جو پروجیکٹس ایگزیکیوٹ کر رہی ہے سکھر میونسپل کارپوریشن، اس سے الگ ہیں. بلکہ سکھر شہر میں آپ ہمارے ہاسپٹلس دیکھیں، ہمارے آپ جو یونیورسٹیز ہیں وہ دیکھیں، سویٹ ہوم دیکھیں کہ کس طریقے سے بچوں کا خیال کیا جا رہا ہے. تو سکھر کے اندر تو میں سمجھتا ہوں بہت ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آئی بی اے ہے، آپ کا نصرت بھٹو یونیورسٹی ہے، عروج یونیورسٹی ہے، اسی طرح این آئی سی وی ڈی ہے، ایس آئی یو ٹی ہے. ابھی چلڈرن ہاسپٹل آپ دیکھیں پورے یعنی بلوچستان تک سے لوگ اس وقت سکھر آ رہے ہیں. ایون پورے پاکستان میں کہیں پہ سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ نہیں ہے. سکھر میونسپل کارپوریشن از دا اونلی کارپوریشن ماضی کے ٹینیور میں ہم نے گورنمنٹ آف سندھ سے یہ 100 ایکڑ زمین لی اور یہاں پہ سائنٹیفک لینڈ فل سائٹ کا پروجیکٹ انیشیٹ کیا. لیکن فائنینشیل جو ریلیزز ہیں وہ بہت انفارچونیٹلی لیٹ ہوتی رہیں تو پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. لیکن ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس جون میں اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں. لیکن اس میں بھی یعنی کہ 70% اس کا کام اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. ڈیڈیکیٹڈ کیٹل کالونیز ہم نے بنائی، گریو یارڈس ہم نے بنائے، مسجدوں کے ہم نے کام بھی کافی کرائے. کافی کلچر کمپلیکس بہت اچھا ہے ہمارا، 3 فلور پہ بنا ہوا ہے. تو یعنی سکھر کے اندر ہمارے ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں. آپ لوگوں سے انپٹ لیں گے. اچھا، ایک اور چیز یہ تھی کہ وہ جنرلی کوشچن پورے سندھ کے حوالے سے، کیونکہ آپ دوسری بار آئے ہیں اس سسٹم میں تو آپ ظاہر ایک اچھا تجربہ رکھتے ہیں. ہمارے پاس جو او زی ٹی سے یعنی کہ یونین کونسل لیول تک کی میں بات کر رہا ہوں، پھر جتنے بھی تو وہاں پر جو جس طرح کی بجٹس جا رہی ہیں، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر پھر زیادہ تر جو بجٹ ہے وہ آپ کی سیلریز میں اور باقی سر میں آپ کے سوال کا کھل کے جواب دے دیتا ہوں. تو مجھے بتائیں کہ یہ کس طرح سے یہ میں آپ کو ہر جگہ پہ، اور آپ کے پاس بھی ایسے ہوگا کہ آدھے سے زیادہ تو آپ کا سیلریز بھی کھل کے زیادہ. جواب دے دیتا ہوں. میں ترجمان بھی ہوں حکومت سندھ کا، لیکن جو فیکچوئل ریئلٹیز ہیں وہ ہمیں شیئر کرنی چاہیے. کہ آپ کی جس او زی ٹی ہے کیا، آکرائز ضلع ٹیکس، بیسکلی جو چنگیز ہوتی تھی یہ لگی ہوئی ہوتی تھی تو نواز شریف نے ڈیسائیڈ کیا کہ این ایچ اے بن جائے گا. این ایچ اے جو ہے وہ کلیکشن آف ٹولس کرے گا اور اس کا وہ والا شیئر سرٹن شیئر سندھ گورنمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کے تھرو آکرائز ضلع ٹیکس او زی ٹی وہ ان اداروں کو ملے گی. لیکن اگر بلدیاتی سیکشن کے اندر یا بلدیاتی نظام کے اندر، میں نے سیکشن ورڈ اسی لیے یوز کیا، کانسٹیٹیوشن میں تو ورڈ اسٹیٹ یوز ہوا ہوا ہے، میں نے سیکشن اس لیے یوز کیا کیونکہ اس کو لمٹ کر دیا گیا ہے او زی ٹی کی حد تک، وچ از انفارچونیٹ. اور جس طرح آپ کے پروگرام کے شروع میں نے کہا کہ امینڈمنٹ لیجسلیشنز آئیں گی اور بلاول بھٹو صاحب ہی لے کے آئیں گے. تو اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو میں سمجھتا ہوں تھوڑا ریویو ہونے کی ضرورت ہے. بہت سارے پروونشل سبجیکٹ میٹرز ایسے ہیں کہ جن کی ڈیلیگیشن ریکوائرڈ ہے، جس طریقے سے 18th امینڈمنٹ میں فیڈرل ٹو پروونشل، دین پروونشل ٹو لوکل ٹیئر. اکارڈنگلی جس طرح این ایف سی کے ایوارڈس ہوتے ہیں اس طرح پی ایف سی کے بھی ایوارڈ ہوتے چاہیے. فار ملٹیپل ریزنس وہ نہیں ہو پائے، بٹ وی آر ویری ہوپ فل کہ یہ جو آپ کی لیجسلیشنز ہیں یا ڈیلیگیشن آف پاورز ہیں وہ ہوں گی اور بلاول بھٹو صاحب ہی کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ہمارے چیئرمین ہیں اور گراؤنڈ لیول پہ اگر فیصلے ہوں گے تو جلدی ہوں گے، جلدی لوگوں تک پہنچیں گے، اس کے جلدی اثرات آئیں گے، بہت اچھے ہو جائیں گے. 1900 سے زائد لوکل کونسلز ہیں، اگر وہ تمام کونسل ہر چھوٹی چیز پہ 1 سیکٹری لوکل گورنمنٹ سے اپروول لینے جائیں تو دیٹس پریکٹیکلی ناٹ پاسبل. اچھا، ایک اور بس آخر میں پوچھوں گا، اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سکھر اور حیدرآباد موٹر وے، ابھی علیم خان آئے تھے، ان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی ہوئی اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی اگر آپ نہیں بناتے تو ہم آپ کے ساتھ مل کے بناتے ہیں. تو یہ طے ہوا کہ ویسے تو موٹر وے پوری وفاقی حکومت بنا رہی ہے ہر جگہ پہ، لیکن یہ سندھ حکومت اور دونوں مل کے بنائیں گے. تو یہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، اور یہی ایک پیس رہتا ہے اس کے بعد تو پھر یہ ہم کراچی سے لے کر پورے خیبر تک کنیکٹ ہو جائیں گے اس موٹر وے؟ دیکھیں اس کی ایکچوئل ریئلٹی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سی پیک نے یہ تمام، سی پیک کے کمپوننٹ نے یہ تمام جو موٹر ویز آپ دیکھ رہے ہیں سکھر ٹو ملتان اور آن ورڈس ٹو اسلام آباد ادر دین لاہور اسلام آباد،
تو یہ سارے اس چائنیز فنڈنگ کی سی پیک سے بنے. اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں وہ ڈیسیجن سوچ کی حد تک تو اچھا تھا, پریکٹیکلی شاید وہ فیزیبل نہیں تھا, کیونکہ یہ بڑا ایک اہم روٹ ہے آپ کا کراچی ٹو سکر. اس میں ریونیو کلیکشن بہت زیادہ ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے کہا کہ اس کو ایف ڈبلیو یا فیڈرل گورنمنٹ خود بنائے گی, خود ایگزیکیوٹ کرے گی, کھا کے یہ ٹول کلیکشن بھی خود ہو, رادر دین کوئی آپ کا فورن کمپنی اس کو کلیکٹ کرے. فار ملٹیپل ریزنس وہ نہ ہو سکا, اور وہ ہم سب کے سامنے. پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر پروجیکٹ کو کیا جائے. اس کی تھوڑا سا پروسیجر لمبا ہے, لیگل فائنینشیل ٹیکنیکل فیزیبلٹیز بنتی ہیں. خیر وہ ہوا, اوارڈ ہوا, آسٹریلین کمپنی تھی, انٹرنیشنل کمپنی, آئی تھنک اسپیک نام تھا, کیا نام تھا, اس کو بھی کانٹریکٹ اوارڈ ہوا. لیکن اوارڈ ہوتے ہوتے وہ فائنینشیل کلوجر ہوتے ہوتے تو کوئی 18 مہینے لگ گئے, ڈالر 180 سے 280 پہ چلا گیا, ہی بیکڈ آؤٹ. تو وہ پروجیکٹ ٹرمینیٹ ہو گیا. تو ایز آف ٹوڈے کوئی ایز سچ چیز نہیں ہے, لیکن خوشخبری ان شاء اللہ تعالیٰ جلدی آئے گی, کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب اللہ کا شکر ہے اس وقت پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو جس طریقے سے ابھی چائنیز پریمیئر آئے تھے تو ان کی طرف سے بھی پریزیڈنٹ صاحب نے ان کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا ہے, اینڈ ٹو دا بیسٹ آف مائی انفارمیشن کہ کچھ فنڈنگ جو ہے وہ وہاں سے بھی آئے گی. لیکن اگر فار سم ریزن نہیں ہو پاتا تو سندھ گورنمنٹ از آلویز دیر. ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں دوسرا جو آپ کا روڈ ہے پورا سندھ کا ہائی وے, یہ بھی سندھ گورنمنٹ نے بنایا, این ایچ اے ہمارا کام نہیں ہے. تو اگر کوئی سندھ کے لوگوں کے لیے کوئی ضرورت ہوگی تو مراد علی شاہ صاحب از ویری پرو ایکٹیو, اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ کام ہو. اگر آج یہ سندھ کی ڈومین میں ہوتا, جوریسڈکشن میں ہے, سندھ گورنمنٹ کی ڈومین میں نہیں, اگر یہ سندھ گورنمنٹ کی ڈومین میں ہوتا تو یہ آج کی تاریخ میں پورے پاکستان کا سب سے بہتر موٹر وے بن چکا ہوتا.